सखी बनो, सखी बनो। और रिस्क बढ़ाने का एक आसान रास्ता बताता। मेरे नबी के पास एक शख्स है, या रसूल अल्लाह उरीद अन युवस्सा अलैया रिज़्क़ी, मैं चाहता हूं मेरा रिस्क बढ़ जाए। तो आपने कहा अदिम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज़्क़ुक, बावजू रहा कर तेरा रिस्क बढ़ जाएगा। बावजू रहा कर, बावजू रहा कर। कई खवातीन का भी फोन आते हैं, मर्द भी कोई जो गुस्सा बहुत आता है, कोई वजीफा बताएं। मैंने कहा वजीफा कोई नहीं, बावजू रहो, चूंकि गुस्सा आग है और आग को पानी बुझाता है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया गुस्सा आए वजू करो, पानी पियो, खड़े हो बैठ जाओ, बैठो लेट जाओ, तो तुम बावजू रहो, तुम्हारा गुस्सा नीचे चला जाएगा। खत्म तो नहीं थे, लेकिन नीचे चला जाएगा, काबू में आ जाएगा। कि बावजू रहना गोया हर वक्त अपने आप को पानी में रखना है। तो मेरे भाई बहनों, मेरे नबी के खूबसूरत अखलाक वो हैं जो इस वक्त उम्मत में सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि इज्तिमाई जिंदगी जो बनती है वो अच्छे अखलाक से बनती है। किसी का भी घर है, माहौल है, मस्जिद है, उम्मत है, इलाका है, जब तक नबी वाले अखलाक नहीं होंगे हम उम्मत नहीं बन सकते। नमाज हमारी फाउंडेशन बनाती है, रोजा हज ज़कात हमारी बुनियाद बनाते हैं, लेकिन जो चीज घर बनाएगी वो अखलाक होगी। तो जहां रिश्ता ताकतवर होगा वहीं अखलाक की ज्यादा जरूरत होगी। तो सारे अखलाक तो बहुत ज्यादा हैं। दो बातें कह देता हूं, दो बातें, सिर्फ दो बातों में सारी चीजें। एक दो हदीसें सुना। मेरे नबी ने कहा या माअज़ अला उम्बिका बिमिला के हाज़ा कुल्ले, एक लंबी नसीहत फरमाई। कहा माअज़ अब तो मैं सारी नसीहत यानी तुम्हें सारे दीन का खुलासा बताऊं, तुम्हें सारे दीन का खुलासा बताऊं। कहा जी हाँ वो क्या है? तो मुझे देखो, सारे मेरी तरफ देखो। माअज़ तुम्हें सारे दीन का खुलासा बताऊं। कहा जी क्या है? तो आपने यूं किया, देखो ये नहीं फरमाया कि जबान पे काबू रखो, करके दिखाया। फिर कहा कुफ़हादा, इस जबान पे काबू रख। किसको कह रहा है? मुआज़ बिन जबल, जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा क़यामत के दिन मेरी उम्मत के उलमा का झंडा मुआज़ बिन जबल के हाथ में हो। इतने बड़े आदमी हैं। और 4 साल पहले मैं उर्दन गया तो उनकी कब्र पे हाजिरी दी और दुआए फातिहा के लिए मैं मजार में दाखिल, सारे मजार में खुशबू थी। मैं समझा जो कब्र पे चादरें हैं वहां से खुशबू आ रही। दुआ करके मैं चला गया, नमाज की बयान था, बयान से फारिग होकर फिर दोबारा मैं गया तो फिर मैं खड़ा यही सोच रहा था, खुशबू। तो एक साहब वहां खड़े थे, वो मुझे शायद उन्होंने मेरे चेहरे को पढ़ लिया। कहा आप खुशबू महसूस कर रहे हैं? मैं कहा जी कर रहा हूँ। कहा आपका क्या ख्याल है इन चादरों में है? 6-7 चादरें थी। मैं कहा जी आप सूंघो। मैंने एक एक चादर को सूंघा। उसने मुझे बताया कि ये इस कब्र से खुशबू आ रही। और 18 हिजरी में वो बंदा जमीन के नीचे दफन हुआ और मैं 1434 में गया। 1400 साल से भी ऊपर जमाना गुजर चुका, उसकी कब्र महक रही है, महक रही है, महक रही है। उसको यूं करके समझाया, अयो मेरे रब की कसम, बड़े बड़े ट्रालों को ब्रेक लगाना आसान है, जेट जहाजों को ब्रेक लगाना आसान है, ये खुल जाए तो इसे रोकना बड़ा मुश्किल है। इसे मेरे ने कहा जबान रोको, जबान रोको। इससे गाली, इससे झूठ, इससे गीबत, इससे चुगली, इससे बोहतानबाजी, इससे तंज ताने का ये निकाल दो। सबसे पहला जो इस वक्त करने का काम है वो आपस की मोहब्बतों को बढ़ाने का है, और मोहब्बतों को बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम है जबान, जबान, जबान। मेरे नबी ने फरमाया
صدقہ کرو. کہا یہ ہمارے پاس تو ہے نہیں کچھ. کہا تیرا میٹھا بول بھی صدقہ ہے. صرف کچھ نہیں, صرف تیری روٹی پوری ہوتی ہے, کوئی $1 بھی نہیں بچتا ہے. تو آپ نے کہا لوگوں سے میٹھا بول بولا کر, یہ تیرے لیے صدقہ ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا مل اسلام, یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام. میرے نبی نے فرمایا زبان کا میٹھا بول اور لوگوں کو کھانا کھلانا, یہ اسلام ہے. کچھ نہیں ہے میرے پاس, زبان کا بول میٹھا, کچھ نہیں کھلانے کو, پانی پلا دو. وہ مہمان کو پوچھتے ہیں چائے تو نہیں پیو گے؟ ہوں کہیں پیونی, شربت تو نہیں پیئیں گے؟ سبحان اللہ, کیا میزبانی, چائے تو نہیں پیئیں گے. ہمارے استاد صاحب سے رحمت اللہ علیہ مولانا سعید خان صاحب, میں بیٹھا تھا تو کچھ مہمان آئے تو خادم نے کہا جی ٹھنڈا پیئیں گے کہ گرم؟ وہ ناراض ہو گئے. فرمایا مہمان کے سامنے ٹھنڈا بھی رکھو گرم بھی رکھو, اس کی مرضی ہوگی ٹھنڈا پیے گا, اس کی مرضی ہوگی گرم پیے گا. تو بھائیو بہنوں, زبان کے بول پہ قابو پانا, زبان کو رشتہ ہے, ماں باپ سامنے ہیں, زبان اور قابو. تو ایک اور اہم بات بتا, سب سے پہلا رشتہ, سب سے اہم رشتہ, سب سے بنیادی رشتہ وہ خامد اور بیوی ہے. وہ خامد اور بیوی ہے. وہ خامد اور بیوی ہے. اللہ نے پہلا رشتہ جو قائم کیا آدم اور حوا میں, وہ خامد اور بیوی تھا. ماں باپ بعد میں بنے, دادا دادی بعد میں بنے, ساس سسر بعد میں بنے. پہلا رشتہ خامد اور بیوی ہے, اور آخری رشتہ بھی خامد اور بیوی ہے کہ جنت میں ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. سارے رشتے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں. اور یہاں تو اگر اللہ زندگی دے دے تو ماں پیو کل نہیں ہوں دو میں بیٹھے ہوں بیچارے. اور ہمارے پاکستان کا بھی اب یہی حال ہو رہا ہے. اور یہ کم بچے خوشحال کرانا نہیں, کم بچے خوشحال کرانا. تو میں کہا کرتا ہوں نیک بچے خوشحال کرانا, کم زیادہ کی بات نہیں. اولاد نیک ہو تو کم بھی نعمت ہے, زیادہ بھی نعمت. ہماری ایک شاخ ہے جس میں عورتوں کی اولاد یا تو ہوتی نہیں یا بہت کم ہوتی. وہاں میری ایک چاچی اس خاندان میں سے, اس کے بچے 2 ہوئے, ایک بیٹا ایک بیٹی, 1 ایکڑ میں گھر, 1 ایکڑ میں گھر. ٹھیک, بیٹے کی بھی شادی ہوگی, بیٹی کی بھی شادی ہوگی. اب میری چاچی کیا کہے, شالا کسے دے 2 نہ ہوں, شالا کسے دے 2 نہ ہوں. اللہ کہہ رہے کسی کے 2 نہ ہوں. بیٹے کو بیگم لے گئی, بیٹی کو خامد لے گیا, او کلی ڈو کر دی بیٹی. شالا کسے دے 2 نہ ہوں, شالا کسے دے 2 نہ ہوں. اللہ کہہ رہے کسی کے 2 نہ ہوں. جہاں رشتہ گہرا ہوتا ہے وہاں زبان کا بول احتیاط کا تقاضا کرتا ہے. سب سے اہم رشتہ ہے. اللہ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے, صرف ایک رشتے کو اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے, وہ خامد اور بیوی ہے. تمہیں اولاد دی, اللہ کہتا ہے میری نشانی. تمہیں ماں باپ کے, اللہ کہتا ہے میری نشانی. ایسے نہیں, صرف ایک رشتہ. من آیات ہی میری بہت بڑی نشانی ہے. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا. یہاں زبان کا بول بہت احتیاط کو چاہتا ہے, بہت احتیاط, کیونکہ گھر جب بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے. اور گھروں کو جس چیز نے توڑا یہ زبان ہے, قوم کو جس چیز نے توڑا یہ زبان ہے, معاشرے کو جس چیز نے توڑا وہ یہ زبان ہے, بھائی کو بھائی سے توڑ دیا وہ یہ زبان ہے, دوست کو دوست کا دشمن بنایا وہ یہ زبان ہے, رشتے سفید ہو گئے وہ یہ زبان ہے, آپس میں قتل و غارت تک پہنچے یہ زبان ہے. زبان جس کی قابو میں آ گئی, اس لیے میرے نبی نے کہا میرے پورے دین کا خلاصہ ہے زبان قابو میں رکھ.
محبت کا بول بولنا سیکھیں بھائیو. جیسے نماز نہیں سیکھتے، روزہ سیکھتے، حج سیکھتے ہیں، زکات سیکھتے ہیں. یہ ماں باپ کے ذمہ ہے، میرے ذمہ ہے کہ میں سیکھوں کہ میں ایسا کیسا بولوں کہ میں کسی کا دل نہ توڑوں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو میری وجہ سے دکھ نہ پہنچے. ایک صحابی ہیں ابو دجانہ، فرماتے ہیں لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک ہے. حالانکہ وہ بدر میں شریک ہوئے اور بدر سے لے کر آخری حج تک اپنے نبی کے ساتھ ساتھ رہے. ایسے صحابہ 200-250 سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ایک ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں. میرے بھائی بہنوں، آپ ایک دور دراز ملک میں پہنچ چکے ہیں. آپس کی امت بن کے چلنا ہے تو معاف کرنا سیکھنا ہوگا، درگزر کرنا سیکھنا ہوگا، زبان کا بول میٹھا بنانا ہوگا. گھر سے غیبت کو نکالیں، طنز طانے کو نکالیں. کوئی شدت کمی بیشی ہو تو صبر کر جائیں، برداشت کر جائیں. اس کی ٹھنڈک اور محبت کو آپ ساری زندگی محسوس فرمائیں. غصے کا نکال دینا تھوڑی دیر کی سیٹسفیکشن ساری زندگی کی ندامت ہے. لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا. تو بھائیو، اپنے اندر امت بننے کی اگر رونق دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ زبان کا بول، زبان کا بول، زبان کا بول اسے میٹھا بنانے کی کوشش کرو، اسے درگزر کرنے کی کوشش کرو، معاف کرنے کی. اب گالی کے جواب میں گالی نہ ہو، یا چپ ہو جاؤ یا دعا دو. برائی کے بدلے میں برائی نہ ہو، اچھائی کرو. اللہ کی چھاؤں آپ کے اوپر ہو جائے.